ہیں، کیونکہ اگر آپ یہاں خلط کا معنی موت لے رہے ہیں تو ہم آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سنت اللہ التی قد خلط من قبل، اس کا معنی آپ کیا کرو گے؟ یہاں بھی خلط کا لفظ آیا ہے، سورہ فتح 23 نمبر آیت ہے، نوٹ کریں آپ اپنے ساتھ، سنت اللہ التی قد خلط من قبل، اس کا ترجمہ ذرا پھر آپ ہمیں سنا دیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری آیت وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے یہ خلط کا معنی یہ بتائیں کہ خلط کا معنی موت کے معنی پہ آیا ہو، یہ آپ ہمیں بتائیں۔ اگر آپ یہ بتا رہے ہو کہ خلط کا معنی موت ہے تو میں نے آپ کو ایک آیت پیش کی ہے، اس کا ترجمہ کریں۔ اور دوسری وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، سورہ بقرہ کی 76 نمبر آیت ہے، یہ صرف خلا کی لفظ پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہاں بھی خلا لفظ آیا ہے، سورہ بقرہ 76 نمبر کی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی آپ ہمیں کریں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اس کا معنی کریں۔ یہ تو میں آپ لوگوں کو خلا کا جو لفظ بتا رہا ہوں کہ اس کا معنی آپ مجھے موت سے کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ جو یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا جو معنی ہم کر رہے ہیں، یہ اس کا سیاق و سباق اور ذرا شان نزول آپ دیکھ لیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کہ صحابہ کرام جنگ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے بعد ان کو پتہ چلا تو صحابہ کرام تھوڑے سے پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، کئی رسول گزر چکے ہیں، ان کو بھی اس طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔ افئن مات او قتل انقلبتم، اگر یہ فوت ہو جائے یا اس کو کوئی قتل کر دیں تو کیا تم واپس لوٹو گے؟ تو ذرا اس کا سیاق و سباق و شان نزول پڑھ لیں، پھر اس کا ترجمہ کریں۔ جی جی مولانا صاحب دیکھیں، ابھی آپ نے خود ہی ترجمہ کر دیا اس آیت کا، ہم بھی کوئی ایسا غیر معمولی بات یا غیر حقیقی قسم کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں کر رہے جو کہ خلاف عقل ہو، ٹھیک؟ سیدھی سی بات ہے، وما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسل۔ یہ کس آپ نے خود بتایا کہ یہ جنگ کے موقع کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تھا اس کا جو پاس تھا، اس کے اوپر یہ دلیل پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر دی ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو پچھلے انبیاء کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ کس لیے دیا گیا ہے کہ وہ بھی گزر گئے ہیں، جو پہلے کے انبیاء گزر چکے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو اس کا ترجمہ بھی خود ہی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ غیر فطری ہے یا پھر خلاف عقل بات ہے۔ بشر جو ہے وہ دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ عام مشاہدے کی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ غیر فطری ہو، ٹھیک ہے؟ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ غیر فطری اور غیر معمولی بات آپ کر رہے ہیں، آپ نے عقیدہ بیان کیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ 2000 سال سے آسمان کے اوپر موجود ہیں، یہ غیر معمولی اور غیر فطری بات ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک محکم آیت چاہیے، ایک دلیل چاہیے جو بالکل واضح ہو۔ جتنی بات غیر فطری ہوگی اتنی پختہ دلیل چاہیے، جبکہ دلیل آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ ادھر ادھر بات کہہ رہے کہ یہ ترجمہ کر لیں وہ ترجمہ، آپ نے کوئی بھی دلیل نہیں پیش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان کے اوپر موجود ہیں۔ اور عقیدہ اتنا غیر فطری ہے کہ ایک بشر رسول جس کو آپ نے زندہ زمین آسمان کے اوپر بٹھا دیا اور 2000 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کھائے پیے، ٹھیک ہے؟ اتنا غیر معمولی عقیدہ اور دلیل آپ کے پاس کوئی بھی نہیں۔ آپ نے جس طرح سے عقیدہ پیش کیا تھا، کیا اس کے مطابق آپ نے کوئی دلیل دی ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں ہمارے عقیدے کے اوپر، ہمارے ترجمے کے اوپر۔ ہمارا ترجمہ کوئی ایسا غیر معمولی تو نہیں ہے، پہلے کے انبیاء آئے اور گزر گئے، عام مشاہدے کی بات ہے۔ شروع میں نے پیش کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میرے دادا ابو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو لے لیا، ان کو پورا کر دیا، وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گئے۔ آپ نے نہیں پوچھا میرے سے کہ بھئی دلیل دو، کیونکہ یہ کوئی غیر فطری عمل نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں میرے سے پوچھے گا کہ اس کے اوپر دلیل دو، نہیں پختہ آیت لے کر، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ دنیا میں عام مشاہدے کی بات ہے، دنیا میں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کو کوئی
ایسی دلیل چاہیے، حالانکہ میں دلیلیں بھی ساتھ اس کے اوپر رکھتا ہوں۔ آپ کا عقیدہ ایسا ہے جس کو پختہ واضح دلیل کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کا عقیدہ رد کیا جائے گا۔ آپ نے پیش کرنا ہے کہ جو آپ نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان کے اوپر موجود ہے، وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی میں یہ بات بتا دوں آپ دونوں بھائیوں کو کہ 2 منٹ کا خیال رکھیں کہ 2 منٹ سے زیادہ نہیں بولنا۔ جی کرے بات۔ ماشاءاللہ عطا القادر بھائی نے بہت اچھا تقریر کیا۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکلوں۔ میں نے جو بات ان سے پوچھی ہے اس پہ اس نے کوئی بات نہیں کی، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ قد خلط من قبلہ الرسل، پہلے اس کا شانی نزول آپ پڑھ لیں۔ شانی نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام جنگ احد میں جب ادھر ادھر ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اس پہ گھبراؤ نہیں، اس سے پہلے بھی انبیاء گزر چکے ہیں، ان کو بھی اسی طرح کی تکلیفیں ملی ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تکلیف مل جائے یا وہ فوت ہو جائیں یا اس کو قتل کیا جائے تو اس کے لیے گھبرانا نہیں۔ خلط کا یہاں معنی گزرنا ہے، خلط کا معنی موت نہیں ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آگے اس کی تفسیر و تشریح ہے، اس کی تفسیر و تشریح نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک کتاب سے یہ بتائیں کہ کسی نے یہ بات کی ہو کہ قد خلط من قبلہ الرسل، کہ اس سے پہلے انبیاء مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، یہ کہیں بھی نہیں ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر ثابت کرو گے تو پھر مجھے یہ بات بتائیں کہ قد خلط من قبلکم سنن، اس آیت کا ترجمہ کریں، یہاں بھی خلط لفظ آیا ہوا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہاں بھی خلو لفظ آیا ہوا ہے، اس کا ترجمہ پھر کریں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اس کا مجھے بتا دیں۔ اب یہ باتیں آپ نے پروف کرنی ہے۔ باقی رہی میری یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے ہیں، تو وہ تو قرآن پاک کی دوسری آیت سے بالکل صاف ہے۔ وَقَوْلِهِمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ تو یہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔ تو یہ پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ ان آیتوں سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ ان کو نہ قتل کیا گیا ہے، نہ اس کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے، بلکہ ان کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا ہے۔ یہ تو ہم نے ترجمہ کر کے بتایا آپ کو۔ ابھی جب آپ یہ خلط کا ترجمہ یہ لے رہے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، یہ خلط کا ترجمہ قرآن پاک میں کئی بار خلط لفظ آیا ہے۔ خلا یخلو خلو خلط، آپ نہ عربی زبان میں یہ مجھے بتا سکتے ہو، نہ یہ کسی ڈکشنری سے ثابت کر سکتے ہو، نہ کسی تفسیر سے بتا سکتے ہو کہ اس کا ترجمہ، خلط کا ترجمہ موت سے کیا گیا ہو۔ جی مولانا صاحب، میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا۔ جب یہ دلیل کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کیا ان کی وفات کے اوپر کہ پچھلے کے انبیاء گزر چکے ہیں، افائی ماتا او قتلا، آیت خود بتا رہی ہے اپنا ترجمہ۔ دوسرا آپ نے بات کی کہ کوئی کسی عالم نے یہ ترجمہ نہیں کیا، آپ کی بھول ہے، آپ کے علماء نے بھی ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تفسیر مزری کھولیں مولانا ثناء اللہ پانی پتی صاحب کی، اس آیت کے نیچے لکھا ہوا ہے قد خلط قد ماتا، کہ تمام پچھلے کے انبیاء گزر گئے، فوت ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری آپ نے ایک آیت پیش کی، آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا نہ سلیب دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اسی طرز پہ میں آپ کو ایک بیان کرتا ہوں کہ میرے دادا ابو کو نہ قتل کیا گیا نہ سلیب دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس سے یہ سمجھ میں آئی آپ کو کہ وہ آسمان کے اوپر زندہ موجود ہیں؟ مولانا صاحب، میں نے آپ کو بتایا جتنی غیر فطری اور عام مشاہدے کے خلاف بات کریں گے، ایسا عقیدہ رکھیں گے، اتنا ہی پختہ آپ کو دلیل چاہیے، جبکہ آپ کے پاس دلیل بالکل بھی نہیں ہے، آپ کے پاس عام دلیل بھی نہیں ہے، پختہ دلیل تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ نے دلیل دینی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے اوپر زندہ موجود ہیں، اور یہ 2000 سال سے زندہ موجود ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس عقیدے کے اوپر بڑی پختہ دلیل اور واضح دلیل کی ضرورت ہے، جبکہ آپ کے پاس دلیلیں ایسی جس میں ذکر ہی نہیں ہے آسمان کا، اور آپ زبردستی اس کے اندر ڈال رہے ہیں جس میں انصری اور آسمان کے اوپر زندہ موجود ہیں۔ ٹھیک، باقی وہ میں نے آپ کو بتایا تفسیر مزری کا، آپ اس کو چیک کریں، مولانا ثناء اللہ پانی پتی صاحب کی، اس کے اندر قد خلط کا مطلب دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ موت تمام انبیاء
गुजर गए, वफात पा गए, उनको मौत आ चुकी। जी अब आप बात करें। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके दादा को जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। मुफ्ती साहब, आपके दादा की बात है। मुफ्ती साहब, आप जी आपकी जी बात करने से पहले एक दो दोस्त बैठे हुए हैं, उनसे जरा सलाम कर लूं, इजाजत हो तो। जी पाकिस्तानी भाई अस्सलाम वालेकुम, और चट्टा साहब अस्सलाम वालेकुम, और राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप रहमतुल्लाहि उनको व जवाब बरकातुहू। आप अपने उस में जाए ना, उस वक्त जवाब दो। अभी हमारे बारी पे आप जवाब क्यों देते? नहीं नहीं, सलाम ही ली है, बस हो गई है बात इतनी। ऐसा मत करो। सलाम ही लेनी थी चलो भाई। सही है मौलाना, वो अगर आपके ज़हन में नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बता दे। सही है, जी नहीं वो जी कर रहे हैं ना बात। जी मौलाना मौलाना साहब करें बात। जी जी वह आप अगर ज़ोम को तासुला मुतमईनी जवाबुन और कोले शई بس تاسو کې نه انشاء الله دا فی الحال زه د خپل خبرې نه وړه نه کنه زه ته باندې باندې غږیږم. بس زناسي ما ان شاء الله ټینشن مالا والله کو دی زمون سره بزر کاله کې موکړو. سیدا ان شاء الله ټینشن مالا جی عطا القادر بھائی اللہ تعالیٰ زناسي آپ کے زناسي دادا دغه دغه کو مکوا. جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں. ایک ہے آپ کے دادا کی بات اور ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ہیلو انبیاء کرام کی بات. جی جی زوا یہ ہماری آپس میں بات تھی. تو بھائی آپ کے سگنل نہیں آ رہے، میوٹ کر لیں یار۔ جی جی اس کی سگنل خراب ہے بالکل. ہاں آپ کریں بات۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ذرا بھائی آپ یہ چیک کریں، اس آیت کا ترجمہ ذرا آپ دیکھیں، آپ مفسرین کو دیکھیں وہ کیا فرما رہے ہیں. اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دی جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو ایک قسم کا زجر اور ڈانٹ دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام گزر چکے ہیں، ان پہ بھی اس طرح کی مشکلات آئے ہوئے ہیں. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اگر اس طرح مشکل آ جائیں یا اگر اس کو فوت کیا جائے، اس کو قتل کیا جائے، کہ کیا تم اس طرح پھرو گے واپس؟ تو خلط کا معنی ہے گزر جانا، خلط کا معنی موت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خلط کا معنی مجھے یہ ثابت کریں کہ آپ من قبل الرسل کے لیے خلط کا لفظ بمعنی موت استعمال کریں. اگر آپ خلط کا معنی استعمال کرتے ہیں بمعنی موت، تو میں نے آپ کو 4 آیتیں پیش کی ہیں، برائے کرم آپ مجھے خلط کا معنی موت سے کریں. باقی رہی عیسیٰ علیہ السلام کی بات، وہ میں نے آیت اس سے پیش کی ہیں کہ اس کو نہ قتل کیا گیا ہے، نہ اس کو سولی پہ چڑھائے گئے ہیں، اور اس کی تفسیر پر احادیث نے کیے ہیں. ان حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، جس کو آپ آخری نبی نہیں مانتے، جس کو آپ نبی نہیں مانتے، اس نبی نے بیان کیے ہیں. ہمارے ساتھ کافی دلائل ہیں، لیکن آپ برائے کرم ایک تو خلط کا ترجمہ مجھے موت سے دکھائیں کہ اس کا ترجمہ موت سے کیا گیا ہو. یہ آپ کہیں بھی نہیں بتا سکتے ہیں. تفسیری مظہری نکالیں، اٹھائیں، وہاں دیکھیں، وہاں خلط کا معنی موت سے نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ خلط یہ لغت عرب کا لفظ ہے، خلا یخلو خلط. تو یہ خلط کیا ہے؟ خلط کا معنی گزرنا ہے، موت کا معنی کبھی بھی نہیں کیا گیا ہے. اگر کیا گیا ہے تو اذا خلو الی شیاطینہم، اس کا کیا معنی ہوگا؟ واذا خلو عزوا علیکم الانامل کا کیا معنی ہوگا؟ وقد خلط القرون، اس کا کیا معنی ہوگا؟ تلک امۃ قد خلط، اس کا کیا معنی ہوگا؟ فی امم قد خلط، اس کا کیا معنی ہوگا؟ میں ایک نہیں 50 آیتیں اس طرح بتاؤں گا کہ اگر قرآن پاک میں خلط آیا ہو تو اس کا معنی گزرا، اس کا معنی موت کبھی بھی آپ نہیں لے سکتے ہیں. جی اپنا عطا بھائی۔ جی مولانا صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں. ایک انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تفسیر مزری میں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی مفسرین کا مجھے حوالہ دے. ایک انہوں نے کہا ہے کہ تفسیر مزری کے اندر خلط کا معنی موت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ تفسیر مزری میں مولانا ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے خلط کا معنی موت ہی کیا ہے، ٹھیک ہے. تو میں اس کا حوالہ لے کر آتا ہوں، ابھی آپ کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کا شک دور ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے. ہم کوئی ایسی عام مشاہدے کے خلاف بات نہیں کر رہے. جس طرح کہ آپ نے دلیل دی ہے نا کہ یہ جو آیت اتری ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ
بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے انبیاء کے اوپر بھی آپ نے بتایا کہ مصیبتیں آئیں، اسی طرح بہت کچھ ہوا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں، کس طرح؟ جس طرح پہلے انبیاء گزرے ہیں اس طرح یہ دلیل دی جا رہی ہے۔ اور اگر پچھلے انبیاء نہ گزرے ہوتے، ٹھیک ہے، قتل اور وفات اور قتل سے نہ گزرے ہوتے پچھلے انبیاء، پھر یہ دلیل تو خارج ہو گئی نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ خلط کا معنی آیت خود کر رہی ہے، وما محمد الا رسول قد خلط من قبل رسول، آیت خود بتا رہی ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، آپ نے ابھی تک اپنے عقیدے کے اوپر کوئی پختہ دلیل رکھی نہیں ہے۔ جو میں آپ کو مثال کے ساتھ اپنے دادا ابو کی بتا رہا ہوں، یہ تو عام بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، آیت آپ پیش کر کے جو عام بات کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ موجود ہے 2000 سال سے، جبکہ آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے یہ لیا جا سکتا ہے کہ زندہ آسمان کے اوپر 2000 سال سے۔ کہاں لفظ ہے زندہ آسمان کے اوپر 2000 سال سے موجود ہے؟ آپ کا عقیدہ آپ نے قرآن کریم سے ثابت کرنا تھا، اور آپ کو پختہ دلیل کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ بات خلاف مشاہدہ کر رہے ہیں، خلاف فطرت کر رہے ہیں۔ ایک بشر آسمان کے اوپر زندہ 2000 سال سے زندہ، یہ ایک خلاف مشاہدہ بات ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ فلانا آدمی اس کو صلیب نہیں آئی، اس کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ وہ آسمان کے اوپر زندہ موجود ہے، آپ آئیں گے بھائی مجھے دلیل دو اس کی، اور پختہ دلیل دو، تو میں یہ وفات کی آیتیں اٹھا کے دے دوں کہ یہاں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنی طرف اٹھا لے گا۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ نے جتنی پختہ آپ کا، جس طرح آپ کا جو ہے نا دعویٰ غیر فطری جتنا ہے، اتنی پختہ آپ کو دلیل کی ضرورت ہے، آپ وہ دلیل لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ باقی رہی قد خلت من قبل رسول، تو میں ابھی تفسیر مزری کا وہ لگاتا ہوں، آپ اتنی دیر بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں اتنی دیر میں وہ حوالہ لے کر آ رہا ہوں۔ آپ کا جو دعویٰ ہے وہ کہ تفسیر مزری میں ایسا لفظ نہیں ہے، میں ابھی وہ لگاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہمارا جو دعویٰ تھا وہ دعویٰ تھا مولانا ایک بات کرتا ہوں حضرت، اگر آپ نے تفسیری مظہری میں یہ ثابت کر دیا کہ قد خلط کا معنی اس نے پانی فتی ثناء اللہ صاحب نے موت کا معنی لیا ہے، تو ابھی ہم ہار مانتے ہیں۔ ابھی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے قد خلط معنی تحقیق خلط گزرے ہے، میں انشاءاللہ دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دکھائیں گے، صحیح ہے؟ آپ مولانا ابھی بات کریں آپ مزید۔ ابھی واپس آئیں گے عطا بھائی۔ مولانا صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ جو قد خلط ہے اس کا مطلب کیا لیتے ہیں، کہ آسمان پہ چلا گیا؟ نہیں، آپ میرے خیال میں نیند سے جاگے ہو ابھی۔ نہیں میں سن رہا ہوں آپ کو، میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ قد خلط کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ تو ہم نے تو آسمان کا معنی لیا ہی نہیں اسے۔ آپ بتا دینا آپ کیا لیتے ہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کیا لیتے ہیں میں نا۔ تو ابھی تک جو ہم باتیں کر رہے تھے تو آپ نے اچھا بالکل گزرنا لیتے ہیں نا آپ، گزرنا یہی لیتے ہیں نا آپ؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے جو امتیں گزر گئیں، ٹھیک ہے، کیا وہ مری نہیں ہیں؟ مرے نہیں ہے کیا مطلب؟ یعنی کہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر گئیں، ٹھیک ہے، یہ قرآن میں اس کی آیت کا میں ایک ترجمہ پڑھ رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سب زندہ ہیں؟ قرآن آیات پڑھے تاکہ ہمارے ترجمہ تو آپ اپنی طرف سے کر، میری بات سنیں، یہ قد خلط جو ہے نا، یہ قد خلط جو ہے، یہ لفظ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ کئی دفعہ ہیں، ہم نے کئی بار پیش کیا ہے، وہ مولانا صاحب نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ آپ سو تو نہیں رہے تھے۔ یہ قد خلط کا لفظ قرآن مجید میں 16 دفعہ آیا ہے، اور 16 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ گزر جانا ہی بتایا ہے، اس میں خواہ امتیں ہوں، ٹھیک ہے نا جناب، یہی ہمارا مدعا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ آپ ایک بندے کے لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ نہیں گزرا،
ٹھیک ہے نا، ایک بندے کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے. لیکن جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے امتوں کا ساتھ بولا ہے کہ امتیں گزر گئیں، کیا وہ زندہ ہیں؟ ایک بات الفاظ سے سنیں، ایک بات استعمال آپ کریں سنیں. ایک بندے کے لیے. اگر پھر ہم بد اخلاقی پہ آ جائیں تو آپ اس پھر میں کون سی غلط بد بات ہے. اخلاقی ہے ایک بھائی؟ بندے کے حسن لیے صاحب، مولانا ایک حسن حسن بندے صاحب، صاحب کے لیے اس ایک میں بندہ کون سی کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے؟ آپ کو بات کیا سنیں، بات سنیں. وہ پیغمبر ہے، اللہ کے بندے. ابھی یہ جو عطا بھائی ہے یہ ہمیں وہ دکھائیں گے، پھر اس کو بتا کیسے کے سمجھائیں گے. کوئی حوالے کو کیسے لگا سکتے ہیں اس کے اوپر؟ جی جی تابع کریں بات آپ. جی اس کے اوپر حوالہ کیسے لگا آپ سکتے ہیں؟ اپنا کیم کھولیں نا تو پھر وہ بڑا کریں گے آپ کیمرہ کو. کے لیے اسکرین پہ لائیں گے آپ. نہیں وہ میرے پاس صرف موبائل ہے اور موبائل کھولیں نا، اسکرین اپنا شیئر ہو موبائل سکتی کھولیں. ہے؟ چلو حضرت آپ موبائل سے بتائیں، چلو موبائل سے بتائیں ہمیں آپ سمجھ آ ان کو جائے گا. نا بات سنیں، دیکھو آپ ان ذرا کے آپ مجھے نمبر وہ بتا بھیجیں. دیں نا تو یہ نکال لیتے ہیں. آپ کے پاس آپ کے فالوور کم ہوں گے تو آپ نہیں لگا سکتے، اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنا واٹس ایپ کا نمبر بھیج دیں اور حوالہ آپ مجھے بھیج دیتے نا تو میں یہاں لگا سکتا ہوں اسکرین کے اوپر. آپ مجھے ایک میسج مجھے ذرا میسج بھیجیں، آپ مجھے ذرا میسج بھیجیں، میں حضرت آپ کے واٹس ایپ حضرت پہ نمبر بھیجتا ہوں، میں واٹس ایپ آپ نمبر تک اور آپ حوالہ. تک تب ہاں تک میں ہمیں بتا دے دوسرے اپنے مجھے سمجھ موبائل نہیں آ سے رہی بھیجتا ہوں ہے. آپ کو دوسری آئی ڈی سے. ٹھیک ہے، جی جی جی. دوسری آئی ڈی سے آپ کو میسج اچھا بھیجتا کوئی ہوں میں. میسج مجھے بھیجیں. ہاں جی. کیونکہ مولانا میں جب حسن صاحب پیچھے خبر جاتا ہوئی ہوں نا دلی ما کو حوالہ خدا لینے وی تو میں خبر بنی اتر ودر جاتا کا ہوں خبر ہوئی دلی ما اس کے بیا. اوپر سے. نہ دا ما زما سره تفسیر مظهری کولاو دی وما محمد الا رسول قد خلت صحیح من ده. قبله الرسل. یہیں سے بل چیز لیکن دمات تھا، عطا بھائی بل اس سے چیز بھی نہیں دمات تھا بھیج پتہ سکتے، خلق اس ٹکی لیے بنی ودر کا یار ایک منٹ یار خلق بات بندے ودر کا. ایک منٹ بات سنو، سیدھا سارے ہی نہ بولنا. عطا بھائی اس سے بھی نہیں بھیج سکتے کیونکہ اس پہ بھی آپ فالو کریں مجھے تو پھر میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. یہاں میں نیچے سلام لکھتا ہوں اس آئی ڈی سے، آپ مجھے فالو کریں. کیا نہیں ہوا آپ کو؟ نہیں اس آئی ڈی سے نہیں نا، اس آئی ڈی سے پھر ہی ہو سکتا ہے، اس سے ویسے نہیں ہو سکتا. تو ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیں، میں ابھی نیچے لکھتا ہوں. ٹھہر جائیں ایک منٹ. ہمیں تفسیر میں کا سکین ہے میرے پاس، وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں. ہاں جی ایک منٹ. کیا یہ میں نے نیچے لکھا ہے سلام لیا ہے اس آئی ڈی سے نا، اس کو فالو کر لیں آپ. ٹھیک ہے کر دیا فالو. کر دیا؟ ہاں ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو لکھتا ہوں، اپنا نمبر بھیجتا ہوں آپ کو. اتنی دیر تک بات جاری رکھے نا. اچھا ٹھیک ہے. تو بات جاری ہے نا، ہماری اگر تو بات آپ جاری ہے. اپنی زبان سے ہمیں کہہ دیں ہمیں قبول ہے، آپ ہمیں بتا دیں کہ تفسیر مظہری ثناء اللہ فانی پتی سے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افئن مات قد خلت کا کیا ترجمہ کیا ہے، یعنی کا معنی لیا ہے وہ. اگر آپ ہمیں زبانی بتا دیں ہم گزر قبول گئے ہے، لکھا بتائیں. ہوا ہے گزر گئے، موت آ گئی. ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو اللہ کے لگا دوں پہلے، بندے کیونکہ میں پیچھے جاتا ہوں نا یار، پڑھنے کے لیے، اگر میں پیچھے جاؤں میں حوالہ کھولوں تو میں ادھر سے اتر جاتا ہوں. تو میرے پاس صرف اس ٹائم موبائل ہی ہے، کمپیوٹر نہیں ہے حضرت سامنے. آپ کو حضرت میرے سامنے قرآن قاری ثناء اللہ پانی پتی صاحب کا ترجمہ اور قرآن دونوں ہے تفسیر، اور آپ میں اپنی نے طرف سے اس میں غلط بیانی کر رہے ہیں جناب. کیونکہ کئی بار میں آپ کوئی کے غلط نادر نہیں بھائی کر سے رہا. پوچھے. میں نے ان کا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھا ہوا ہے ان کا ترجمہ، اور میں قسم نے پر یقین میرے ہے پاس میرے سکین بھی ہے، ان قسم کا پر سکین یقین بھی ہے. ہے میرے سامنے آپ اگر آپ نے دکھا دیا نا تو ابھی اس ٹائم ہم مناظرے سے ہار جائیں گے. اگر نہیں دکھائے آپ ہاریں گے، بتاؤ. بات سنیں ایک منٹ، میں تو ابھی دکھا دیتا ہوں نا، میرے پاس پڑا ہوا ہے، میرے پاس سامنے ہے میرے. حضرت میں میری صرف بات تو ابھی سنیں، شو کرا اگر رہا آپ نے ہوں. نہیں میں دکھایا آپ بات سنیں، ہار مانو گے. بات یہ آپ سن لے، بات ہار سنیں. مانو گے. عطا بھائی میں نے آپ کو بھیجا ہے، اپنا نمبر بھیجا ہے، واٹس ایپ کا نمبر بھیجا ہے میں نے، سینڈ کرے مجھے. ہاں جی اس پہ اسکرین شاٹ بھیج دیں ان کو. ہاں عدیل بھائی اسکرین آپ شاٹ لگا بھیجے دیں. تو یہاں میں لگا دیتا ہوں مجھے ابھی. یہاں سے نکلنا پڑے گا میسج کرنے کے لیے، جی مجھے یہاں جی سے نکلنا پڑے گا. حسن صاحب میں اتنے بڑے بڑے دعوے نہ ہاں کریں چلے پھر آپ نے نکل بھاگ جائیں، جانا. نکل کے پھر آ جائیں، کیا مسئلہ کیا ہے اس میں.
احمد بھائی میں نے کہہ دیا اگر قاری ثناء اللہ پانی پتی سے صاحب نے لکھا ہو، میں اپنے ابھی میں نے کھولا ہے، کیسے یار ہم آپ اگر مولانا سے کس طرح آپ مجھے کوئی واٹس ایپ نمبر دے دے آپ بھائیوں میں سے، اگر میں حسن نے صاحب پوری تفسیر دیکھیں، ابھی شیئر نہیں کر دی. حسن صاحب دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ سب سے آگے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ قرآن کی بات نہیں مان رہے، آپ نے اپنے کسی عالم کی بات ماننی ہے، قرآن کو آپ یہ نہیں تو مان رہے، آپ کے ٹھیک ہے نا؟ ساتھی، یہ تو آپ کے ساتھی نے ہاں بتا جی، دیا ہے نا، ہم تو اس کا وہ تو اس نے بتا دیا ہے، ہم نے تو احمد اس کا احمد قاری ثناء احمد اللہ بھائی، پانی پتی سے کا احمد سوال ہی بات نہیں کیا سنیں. ہے، یہ تو آپ نے بتا دیے، آپ نہیں لوگوں نہیں نے وہ بتانا آپ کو ہے. بتانا پڑے گا، آپ اس لیے تو کہہ رہے ہیں ہم مار جائیں گے قاری سے اگر آپ دکھا دیں تو، اس کا مطلب آپ کے لیے ان کی صحیح بات زیادہ ہے. اہمیت رکھتی ہے قرآن مولانا سے۔ حسن سے لغم دی خیر دا مولانا حسن سے جی جذباتی جی مات کی گا، مولانا حسن سے گزرا کو سر خیر دل گزرا کو. صحیح جزاک اللہ ډیره مننه ان شاء الله تاسو زموږ مشران یې تاسو چې څه ده کوئی ان شاء الله موږ ته قبول دي. احمد پاکستانی بھائی، احمد ہم آپ کو تفسیر قرآن ہی سے بتا رہے ہیں، پاکستانی ہم بھائی، قرآن ہی سے تفسیر بتا رہے ہیں اور کہ میرے یہ خلط تہاڈا کا بھائی معنی کوڈ جڑا مولانا ہے یار صاحب یار، ایک دیکھیں منٹ، میں آپ کی یار بات سن رہا ہوں، ایک بعد میں منٹ، باتیں ایک نہ جی جی کرنا. بولیں ایک عدیل بھائی منٹ، بولیں۔ ایک منٹ مولوی صاحب ایک منٹ، ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਪਲੱਸ ਲਾ ਕੇ 00 ਲਾਣਾ 3 ਜਾਂ ਕੀ ਲਾਣਾ 003 ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਭੈਣ ਜੀ? 0032 0032 ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਸਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ, 0032 ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ جی ਨਹੀਂ وہ ਨਹੀਂ میرا ਉਹ نیچے ਮੈਨੂੰ اتر گئے ਭੇਜਣ ہیں ਲੱਗੇ ਨੇ، ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. پاکستانی بھائی، ان کے سگنل بھی ریڈ آ رہے ہیں مولانا صاحب کے۔ دیکھیں جی یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سنت اللہ ہلتی قد خلت من قبل ہو قبل ولن تاجد سنت اللہ تبدیلا، ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا قدیم دستور پہلے سے یوں ہی چلا آتا ہے کہ تو اس کے دستور کو بدلا ہوا نہ پائے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی قد خلت کا لفظ آ رہا ہے۔ تو اس کا معنی موت سے کرے نا، موت سے کیوں نہیں کر دے؟ ہاں جی اس کا معنی وہی تو موت میں سے آپ کو کریں، بتا رہا ہوں نا موت سے کہ کیوں نہیں قد کرتے اس کا خلت معنی؟ کا لفظ جو ہے یہ ایک جگہ پہ نہیں آیا، یہ بہت جی جگہوں پہ آیا ہے، ڈاکٹر صاحب اور زیادہ تر جو ہے یہ گزری ہوئی قوموں کے لیے آپ ہے کو کہ ملا جو قومیں گزر گئی ہیں ان جگہ پہ قد خلت کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ جو قومیں گزر گئی ہیں کیا وہ زندہ ہیں؟ مر گئے جناب، وہ تو مر گئے. مر گئے نا، تو پھر آپ کو یہاں پہ بھی قد خلت کا لفظ جو ہے اس کا وہی ترجمہ کرنا پڑے گا کہ وہ مر گئے، اچھا دنیا مجھے سے یہ چلے بتائیں، گئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے ویسا علاق مرتے ہیں یا جاتے ہیں، ہاں اس کا بھی ترجمہ کریں نا احمد بھائی. ایک منٹ ٹھہریں، ماشاءاللہ آپ کے لیے ڈھیر ہے اور ہم فی البدی جواب دے، یہ عجیب بات. آپ لوگوں کا اور بھائی میرے میں فلسفہ نے ہمیں آپ کے سمجھ نہیں آ سامنے رہا ہے. میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے 16 ایسی آیات پیش کر سکتا قادری ہوں صاحب، جس میں قد خلت کا لفظ آ رہا ہے۔ وعلیکم جی جیٹ صاحب ہیں جی عطاء القادری صاحب، آپ کو وما ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ محمد ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ الا ਤੁਹਾਡੇ رسول WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ کرنا. اچھا احمد ابھی احمد پہلے آپ کو بھیج کیا دیا نام ہے، میسج، اپنا واٹس عطا ایپ چیک صاحب، کریں جی عطا صاحب، یہ جی ترجمہ ایک ایک لفظ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ ثناء اللہ پانی پتی سے اگر میں نے ایک لفظ غلط کہا تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہاں آپ نے غلطی کی. وما چلے وہ بھی واو لگ کا جاتا ہے نا، وہ ترجمہ بھی کیا لگ ہے، جاتا اور ہے. آپ ابھی وہ میں نے ان کو بھیج دیے، میسج کر دیے، وہ ابھی لگا دیتے ہیں اسکین. آپ اوکے اوکے دیکھیں بات، آپ دیکھیں ہم کوئی غیر فطری ترجمہ نہیں کر رہے، کوئی غیر فطری عقیدہ نہیں ہے ہمارا، کوئی ایسا عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ صحیح عام مشاہدے کے خلاف ہو. آپ کا صحیح صحیح عقیدہ انشاءاللہ وہ عام مشاہدے کے خلاف ہے، غیر فطری ہے، اور جتنا انشاءاللہ غیر ہم فطری ثابت کریں عقیدہ گے. ہو اتنی پختہ دلیل کی ضرورت ہے آپ کو. پختہ اور صحیح واضح صحیح دلیل پیش کریں انشاءاللہ اپنے عقیدے کے اوپر، ٹھیک ہے نا. ایسے باقی واضح رہی دلیل قد خلط کا، ایسے یہ آ گئی، صحیح. یہ اسکین آ گئی.
अगला पेज इसका लगा, अच्छा आगे वाला पेज क्या लाना है? ठीक है, एक मिनट, अगला वाला पेज लगाना, इसका अगला। मैंने आपको 2 पेज भेजा। मैंने तो यही आया है बिल्कुल, दूसरा मैं चेक करना, मैंने तो यही आया। नहीं मैंने 2। तो बात ये हो रही है कि जितना आम फितरत के आम मुशाहिदे के खिलाफ, फितरत के खिलाफ आपका अकीदा है, उतनी बड़ी दलील चाहिए आपको, उतनी पुख्ता और वाज़ेह दलील चाहिए, जबकि आपके पास दलील बिल्कुल भी कोई नहीं। ठीक है, तो बाकी ये कि ये लगा दिया है भाई, ये स्क्रीनशॉट की हाँ, ये तौर पे आपने जो मुझसे कहा था कि जी तर्जमा कद खलत का ये है, ये तर्जुमा तो नहीं है, मेरी बात सुने, तर्जुमा आप ऊपर देखे वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल से तर्जुमा कद खलत। मैं तफसीर मजरी का हवाला दिया है, तफसीर का उन्होंने मौलाना साहब ने तफसीर मांगी थी कि कितने भी मुफस्सिरीन की कोई तफसीर लाके दिखाओ, उन्होंने नहीं आपने सनाउल्लाह पानीपत्ती साहब का किया है, आपने सनाउल्लाह पानीपत्ती साहब का किया है। देखो ऊपर देखो, मेरी बात सुने, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये तो सफा थोड़ा बड़ा करे हजरत, थोड़ा हजरत, ये जिसके हाथ में ये सफा है थोड़ा बड़ा करे। अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है मगर रसूल, यानी खुदा नहीं है, जिनका मरना और फना होना नामुमकिन हुआ, और ना वो लोगों को अपनी इबादत की दावत देते। ये तर्जुमा कहाँ है? वमा मुहम्मदुन, आयत का तर्जुमा बताओ, आयत का तर्जुमा, ये तर्जुमा नहीं है, ये तो उसने तफसीर लिखी है कि ये कद खलत नीचे लिखा हुआ है, कद खलत यानी गुजर गए और मर गए। ओ अल्लाह के बंदे, ये तर्जुमा नहीं, ये तर्जुमा नहीं है, ये तर्जुमा नहीं है, ये तफसीर है। ये अच्छा, जो सबसे पहले जो गुजर गए, लंबी बात बस की बात नहीं, आप मेरे सामने तर्जुमा है, लिखा है कद खलत गुजर गए यानी मर गए, बात खत्म। यानी मर गए कहाँ? और आयत ने खुद अपना मफहूम बयान किया हुआ है। माता और मर गए। अच्छा एक मिनट जी, ये वो उनको कारी साहब को बात करने देना जिनसे बात हो रही थी। ये पहले बात मीर साहब से कर रहे थे, तो आप बीच आपकी बात में भी आ गए हैं, ये तो मुनासिब बात नहीं है। नहीं, उनसे बात करें जिनसे आपकी बात हो रही थी। मेरी बात सुने, जट साहब इन्होंने कहा था हम मुनाजरा हार जाएंगे, ये दिखा दिया है, ये हार गए हैं। नहीं ये इन्होंने दिखा दिया। हजरत ये अब भी हारे हुए, वो मानेंगे नहीं, अमीर भाई वो मानेंगे नहीं, ठीक है ना, वो उनकी फितरत है, वो मानेंगे नहीं। उन्होंने कद खलक का उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि मुझे दिखा दो, उन्होंने कहा था मुझे। अच्छा यार, उनसे करने दे बात, कारी साहब से करने दे, आप म्यूट करें। यानी गुजर गए और मर गए, ये तर्जुमा नहीं है, पहले के रसूल। ये अजीब बात कर रहे, किसने बोले ये तर्जुमा है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल है। बात जो है ना लफ्ज़ पे आई थी, अब्दुल कादिर साहब ने ना, इन्होंने कादिर साहब ने यही कहा था कि मैं आपको दिखाता हूँ कद खलक का मतलब क्या है, ठीक है, उन्होंने दिखा दिया। ये कद खलत का मतलब क्या है? मतलब तो आप लोगों ने अपना ये पढ़े ना, पढ़े दिखा दिया उन्होंने। मुझे मौलाना नौमान साहब ने कहा था कि किसी भी आपने अभी कहा था कि हम हार जाएंगे, उन्होंने कहा था रेफरेंस दिखा दे, उन्होंने कहा था रेफरेंस दिखा दे तो हम हार जाएंगे। मैं हजरत अब भी मैं कहता हूँ कि अगर तर्जुमे में उससे कद खलत का तर्जुमा मरने का लिया है, अब तर्जुमा कहाँ से आ गया? मीर साहब का पहले वो दिखाएं गुजरे कैसे गुजरे, पहले रसूल कैसे गुजरे। मेरी बात सुने, पहले मीर साहब ने कहा था कि मुझे बताएं, पहले मीर साहब ने कहा था मुझे बताया कि गुजरे जो रसूल गुजरे ना उसका बताएं। आपने 1.5 घंटा जो है ना वहाँ पे उनके साथ बात की है। आप कादिर साहब ने जो है ना आपको मेरे सामने कुल। अच्छा ये क्यों बीच बोल रहे हैं? बात आपसे हो रही है आप दोनों की, तो ये क्यों बीच बोल रहे हैं? हसन साहब से हसन साहब का कैमरा खोले और दिखाएं। जट साहब ये दोनों बात कर रहे हैं अकेले बंदे के साथ। ये हाँ जी, एक मिनट जी, अपना मौलाना साहब आप करे अताब भाई से बात। हसन भाई आप म्यूट करें, आपने काफी बात लंबी कर ली है जी। हाँ जी, आप करें बात।
جی آپ دونوں کریں بات. یہ جو دکھا رہے ہیں بالکل یہ ترجمہ نہیں ہے. ہمیں ترجمہ دکھائیں. یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ اس کی تشریح ہے، اور تشریح بعد میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ پورا نہیں دکھائے نا. جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ ہمیں دکھائیں. یہ تو ترجمہ نہیں ہے بالکل. جی مولانا صاحب، بات ہو رہی تھی آپ کے ساتھ، آپ نے کہا کہ مجھے اس آیت کے اوپر کسی بھی مفسرین کی آپ نے بات کی، کسی بھی اس کا ترجمہ آپ نے کہا. میں نے آپ کو اسی ٹائم پہ بتایا تھا کہ تفسیر مظہری میں مولانا پانی پتی صاحب نے ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے، قد خلت کا موت کے ساتھ ترجمہ کیا ہوا ہے. مولانا یہ دیکھو، وہ شروع ہو گیا کہ جی انہوں نے ہار جیت کا اس کو مسئلہ بنا دیا. مولانا یار پھر وہ بھی بیچ بات کرے کہ آپ پھر حسن بھائی بولنے لگ گئے ہیں. حضرت میں کہہ رہا ہوں ترجمے کی بات ہو رہی تھی. ترجمہ حسن یہ بھائی دیکھو، خیال کریں، ہم غلط بات کر رہے ہیں. جب وہ دونوں بات کر رہے ہیں آپ کیوں بول رہے ہیں بیچ؟ میوٹ کریں. حضرت ترجمہ دیکھ لو نا حضرت. حسن بھائی میوٹ کریں، آپ کو میں کہہ رہا ہوں میوٹ کریں. لفظ کا حسن بھائی میوٹ کریں. ضروری جی ضروری نہیں ہے کہ ایک لفظ کا سوری کون بیچ میں بولی جا رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک لفظ کا ایک ہی ترجمہ ہو ہر جگہ پر. جیسے اگر میں کہوں کہ میرے کہ فلانا انتقال کر گیا ہے، یا میں یہ کروں کہ فلانا لاہور سے کراچی کی طرف انتقال کر گیا ہے، ان دونوں جملوں میں فرق ہے کرینے کا. اس میں کیا کرینہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ترجموں میں اس ایک ہی لفظ کا مختلف قسم کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور صرف فرق ہے کرینے کا. وہاں پر کیا الفاظ کیا استعمال ہو رہے ہیں، اس کے آگے پیچھے کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اس آیت کے اوپر ان کی موت کی وہ خبر دی جا رہی ہے، اور پچھلے انبیاء کا حوالے کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ پچھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح رسول ہیں جس طرح ان سے پہلے کے رسول تھے گزر گئے. اور وہ کیسے گزرے، افائن ماتا، اور اگر یہ بھی گزر جائیں، فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں. خود آیت اپنا ترجمہ بیان کر رہی ہے، وہاں پہ ہمیں اپنے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. آیت نے خود ترجمہ بیان کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہی مولانا پانی پتی صاحب نے ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے وہاں پر لکھا ہے، قد خلت، گزر گئے، موت ہو گئی، فوت ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ان پہ موت وارد ہو گئی. یہ بالکل صحیح ترجمہ ہے اس کا، ٹھیک ہے. اب دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اس بات کے اوپر میں بہت زور دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے عقیدے کے لیے پختہ آیت کی ضرورت ہے، پختہ کسی پختہ دلیل کی ضرورت ہے آپ کو، اور محکم دلیل واضح ہو کہ بات لکھی ہوئی ہو کہ جس میں آپ کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے اوپر زندہ موجود ہے. ایسی کوئی بھی آیت آپ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس اگر عقیدہ ایسا غیر فطری آپ نے رکھا ہوا ہے کہ 2000 سال سے ایک بشر رسول کو آپ نے آسمان کے اوپر مانا ہوا ہے، اور آپ کے پاس آیت کوئی بھی نہیں ہے اس کے اوپر، تو یہ آپ کا عقیدہ یہاں پہ رد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اتنی دیر میں اپنا عقیدہ نہیں ثابت کر سکے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. صحیح ہے. ابھی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. حسن بھائی آپ سے بات نہیں، مفتی صاحب سے بات ہو رہی ہے. مفتی صاحب آپ کریں بات. جی عطا القادر صاحب نے یہ بات کی کہ قرینہ خود بتاتا ہے. میں نے آپ کو اس آیت کی شان نزول بتا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے. اس وقت صحابہ کرام کو ذرا تشویش ہو گئی تھی. ذرا آپ شان نزول دیکھیں تو صحابہ کرام کو یہی بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام گزر چکے ہیں، ان کو بھی اسی طرح کی تکلیفیں دی گئی ہیں، تو اس کو بھی تکلیفیں دی جائے گی. اور اگر اس تکلیف کے بعد اس کو موت دی جائے، قتل کیے جائے، تو کیا تم پیچھے پھرو گے؟ تو یہ تو قرینہ یہی بتا رہے ہیں نا کہ اس سے پہلے انبیاء کرام کو بھی تکلیفیں دی گئی ہیں. خلط کا معنی یہی ہے. اگر آپ خلط کا معنی موت سے کرتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کا جو آیت لکھا ہوا ہے اس کے نیچے ترجمہ کیا ہوا ہے وہ آپ سکرین پہ لا کر پیش کر دیں. آپ بالکل غلط بیانی سے کام رہ رہے ہیں، بالکل آپ نہیں ثابت کر سکتے ہیں. اور خلط کا معنی موت سے آپ بالکل نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ خلط یہ آپ لوگوں کی اردو زبان کی لفظ نہیں ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا خلط کا جو ہے وہ زمانہ اس کے لیے سے بتا دیں. مثلا کسی نے کہا کہ اس سے پہلے بھی
नवाज शरीफ वजीर आजम गुजरा है, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि वजीर आजम नवाज शरीफ मर चुका है? क्या इसे आप ये लोग मतलब, तो खलत का माना यही है कि इससे पहले भी अंबिया गुजर चुके हैं और ये भी नबी हैं, इसको भी उसी तरह तकलीफें दी जाएगी, और अगर इस पे मौत आ गई या उसको फौत करवा दिया गया तो क्या तुम पीछे फेरोगे? तो खलत का माना मौत का कभी भी नहीं ले सकते हैं। ये जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये आप तर्जुमा दिखाएं जहां उन्होंने पूरी आयत लिखी हुई है, पूरी आयत का तर्जुमा किया हुआ है, वो आप दिखा दें, वरना फिर मैं मजबूर हूं, मैं भी अपने कमरे में जाकर तफसीरी मजहरी लेकर लाऊंगा और आपके सामने स्क्रीन पे उसकी किताब का मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाऊंगा। जी अता भाई। मौलाना साहब, तर्जमा हम भी यही करते हैं, बार बार जो कर रहे हैं गुजर गए ही कर रहे हैं तर्जमा, ठीक है ना। खला का मानी वही हम कर रहे हैं, गुजर गए हैं। जो आयत का मफहूम बता रहा है कैसे गुजरे हैं, अफाइन माता ओ कुतिला, यही बात तफसीर मजरी में साफ तौर पे उन्होंने लिखी है। कद खलत यानी गुजर गए और मर गए, मिन कबल रसूल, इनसे पहले के पैगंबर, पस यकीनन वो भी मरेंगे। क्या बात हो रही है कि इससे पहले के पैगंबर गुजर गए, मर गए, और पस यकीनन अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो फौत होंगे या कत्ल कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये आगे ये बात, ये दलील ही उनकी मौत के ऊपर दी जा रही है, ये उतरी आयत उसके लिए है। जब आगे पीछे आप कुरान को पढ़ रहे हैं, जब आप बता रहे हैं इसका सियाको सबाक शान नजूल, तो इस आयत को भी आगे से पढ़ लें कि अफाइन माता उ कुतिला, ठीक है ना। ये उनके गुजरने की ही तशरीह की जा रही है, और यही तशरीह तफसीर मजरी वाले ने की है, आपके मौलाना ने, ठीक है ना। तो आपने ये कहा था कि आपका मुतालबा था कि किसी मुफस्सर का ये लेकर आ जाएं कि जी दिखाएं हमें कि किसी ने कद खलत का मतलब जो है गुजर गए से मुराद जो है वो मौत लिया हो। तो मैंने ये दिखा दिया है, ये कद खलत से उन्होंने मुराद मौत लिया है तफसीर मजरी वालों ने, ठीक है। बाकी मैं वही बात है, बार बार दोहराई जा रहा हूं कि आपको आपके अकीदे के लिए दलील चाहिए। आपके पास अपनी दलील नहीं है पुख्ता, बल्कि आप जो है वो ऐसे आयात के अंदर अपने लफ्ज डाल के जो है ना वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान के ऊपर बिठाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने जो आयात पहले पढ़ी है कि जी उनको कत्ल नहीं किया गया, उनको सलीब नहीं दी गई, अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, इससे आप साबित करें कि नहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान के ऊपर मौजूद है। ये किस किस्म की आपकी जो है अकीदे हैं जो साबित ही नहीं है कुरान से, जो अल्लाह ताला ने बात की ही नहीं, वो आप ऐसे मानते हैं जैसे वो पुख्ता कोई आपका अकीदा है, जबकि जो बातें अल्लाह ताला ने की हुई हैं, अल्लाह ताला बता रहा है वो मोहम्मद रसूल, इससे पहले के रसूल गुजर गए, अफाई माता उ कुतिला, अगर ये नबी भी गुजर जाएं, फौत हो जाएं या कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम एड़ियों के बल फिर जाओगे? तो इसको आप मान नहीं रहे। जो अल्लाह ताला ने बात वाज़े कर दी है उसको नहीं मानना, उसको इस तरह उधर जाना है कि जी गुजर गए का मतलब जी गुजर गए हैं, मौत नहीं है। मुझे मुफस्सिरीन का कोई हवाला ला के दो, अब मुफस्सिरीन का हवाला भी सामने आ गया, फिर भी वहीं पे आप अड़े हुए हैं, अपनी आपके पास दलील नहीं, जबकि मुझे दलील की जरूरत ही नहीं है। नबी तो बशर होता है, आता है इस दुनिया में, गुजर जाते हैं। बहुत सारी दुनिया लोग आए गुजर गए, बस कर अल्लाह के बंदे, पूरा टाइम आप ले लेते हैं। अच्छा, हम आपको इसका जवाब दे देते हैं इंशाल्लाह, आप टेंशन मत ले, इंशाल्लाह सी तरह जवाब मिलेंगे। वमा कतलूहु वमा सलबूहु। हसन भाई आपसे बात नहीं चल रही है, बात वो मुफ्ती साहब ही जवाब देंगे। आपने 2 घंटे बात की थी मीर साहब के साथ, इसके साथ तो मेरे नहीं की, इस मुनाजरा तो इसके साथ मेरा होना चाहिए ना। अच्छा, अब इनके साथ आपको मुनाजरा चाहिए है? मैं कहता हूं कि आप जो भी इंशाल्लाह लेकर आएंगे हम हाजिर है। मौलाना नुमान, आप कभी मुझे आप मुनाजरा करने, आपने तो कहा था कि आप लगा दें तफसीर मजरी का, तो आपने लगा दिया, मौत का आपने लगा दिया, मैंने लगा दिया, आपने कहा था मैं हार जाऊंगा। अच्छा, अगर मैं अगर मैं अगर ये तर्जुमा कहाँ है, ये तर्जुमा थोड़ी है अल्लाह के बंदे, आप इतना नहीं समझते। क्या है ये
یہ آپ نے اس کی تفسیر دیکھو مفسرین کی تفسیر ہی ہوتی ہے جی، مفسرین کی تفسیر ہی ہوتی ہے. ہم بھی تفسیر ہی کر رہے ہیں. آیت کا گزر گئے کا مطلب موت ہے. اس کا جو گزر گئے بیان ہوا ہے اس کا مطلب موت ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں. اور یہی بات مولانا پانی پتی صاحب نے لکھی ہے. یعنی گزر گئے. میری بات سنیں، آپ لگے رہے. عطا بھائی انہیں ذرا راشد صاحب کو کرنے دے بات ان کے ساتھ نا. راشد صاحب کرے بات ان کو نا. یہ انہی کا میری بات سنیں. ان نے کہا تھا حسن صاحب نہیں کہ ہم سب بات کر سکتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے ایسے ہی کریں گے. آپ راشد صاحب کریں گے بات. جو لے کر آنا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں. صرف یہ بات ٹھیک ہو گیا. جی حسن بھائی ایک سیکنڈ نا، سیدھی بات ہے. پہلی بات تو یہ جو آیت پہ بات چل رہی ہے اس پہ میں ذرا آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. آیت صاف کہہ رہی ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے تمام رسول گزر چکے. اگر یہ بھی قتل کر دیے جائیں یا وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں، کیا تم ایڑیوں کے پھل پھر جاؤ گے؟ یہ ایڑیوں کے پھل پھر جاؤ گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے؟ جی اچھا مجھے ایک بات بتائیں. بھائی میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میں اور کوئی بات نہیں کرنی. جو میں پوچھوں گا آپ نے بتانا، آپ جو پوچھیں گے میں بتاؤں گا. سیدھی بات. اور ادھر کی بات نہ مجھے اچھی لگتی نہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو پلیز بتائیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کون ہیں جب میری باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی نہ کرنا چاہتے تو پھر میں نے ایک سوال کیا ہے، سوال کا جواب دینا بھائی جان سوال کا جواب دینا. میں کہہ رہا ہوں حسن بھائی لڑائی نہ کرو یار. انہوں نے پیار سے پوچھا ہے. ابھی تو ہمارے بھی سوال ہے، ہم نے بھی پوچھنا ہے آپ سے. لب و لہجے کو دیکھو. کیا میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا تو سوال کیوں پوچھ رہے میرے بھائی؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ لوگ فراڈ کر رہے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا. ایک سیکنڈ میں حسن بھائی سے بات کر رہا ہوں. ابھی پتہ نہیں کون بھائی، اپنے کوئی بھائی بول رہے ہیں یا نہیں آپ کو ایک بات میں اپنے بھائی کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھو ہر کوئی کسی کی بات سنے، جب بات سنیں گے تو بات بنے گی نا. اب راشد اگر سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کی سوال سن لی جائے. لیکن راشد بھائی کو یہ بھی بات بتانی چاہیے کہ ہم نے ایک بات شروع کی ہے خلط پہ، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. بات سنیں، جب آپ کی بات ہو رہی تھی عطا صاحب کے ساتھ تو تب یہ کیوں بیچ گھس رہے ہیں ان کی بات کے؟ یہ سینس ہونا چاہیے راشد بھائی بھی بات کرے، کوئی بات نہیں. راشد آپ سوال کریں. میرا بھائی سوال سمپل ہے. یہ جو آخر آیت پہ آتا ہے کہ ایڑیوں کے پھل پھر جاؤ گے، کیا تم ایڑیوں کے پھل پھر جاؤ گے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے آپ بتاؤ. آپ کیا سمجھے اس آیات کا؟ میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی. میں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنا. میں نے آپ سے پوچھا ہے اس کا کیا مطلب. آپ میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پلٹ جائے. جی ہاں جی بتائیں کیا مطلب. کیا مطلب ہے؟ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا یعنی دین سے پھر جائے گا، تو اس کا کیا آپ نے اس سے کیا پوچھنا ہے؟ آپ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اچھا دین سے پھر جائے گا، دین سے پھر جائے گا. اب اس کو اس سے پچھلی آیت پہ بتائیں. اس سے پہلے سارے گزر گئے، اس پہ بتائیں کہ یہ دین پہ کیسے پھریں گے جو پہلے گزر گئے. یہ آیت کہیں سینس کر رہی ہے؟ تمہیں کس نے کہا سارے گزر گئے؟ ابھی ایک بھائی ایک سیکنڈ نا. اچھا آپ نے بولا یار ان کا زمانہ گزر گیا، ان کا زمانہ گزر گیا، ٹھیک ہے نا. لطیف میر کو اس بات پہ کئی بار رلانے پہ مجبور کر دیا. لطیف میر بھائی کا نام نہیں ہے، میرا نام راشد ہے. مجھ سے بات کرو، پرانی باتیں چھوڑ دو. میں نے سیدھا سوال کیا، سیدھا جواب دے دو یار. میں نے آپ سے سوال یہ کیا بھائی میرے. اچھا راشد صاحب ایک منٹ. آپ حسن صاحب پھر بدتمیزی پہ آگے ہیں. اب یہی پیچھے رہ گیا ہے. کبھی آپ گالیاں دے رہے ہیں، پہلے بھی آپ نے راشد صاحب کو گالی دی ہے. نہیں یہاں تو گالی کی بات ہی نہیں ہوئی. گالی کی بات ہی نہیں. میر لطیف صاحب کو زیادہ آپ بات کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کی سانس پھول گئی تھی ان سے بات کرتے ہوئے. بدتمیزی نہیں کی ہے نا. یہ ریکارڈنگ پہ ہے تو لگا دو. آپ کی سانس پھول گئی تھی بات کرتے ہوئے، سانس پھول گئی تھی آپ کی، تو آپ بدتمیزی آپ کر رہے ہیں. ان سے آپ کی بات ہی نہیں اب ہو رہی. اب آپ نے ان کا نام کیوں لیا ہے؟ یہ بھائی جو لگا ہوا ہے نہیں، اب آپ نے کیوں ان کا نام لیا ہے دوبارہ؟ نہ کرے نا، آپ بول رہے ہیں. آپ مائک میوٹ نہ کریں نا ذرا. ہمیں بھی بولنے دیں، ہمیں بھی بولنے دیں. بات کرتے ہوئے نہیں پھول نہیں گئی تھی، پھول نہیں گئی تھی بھائی. آپ جو بول رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ غلط بیانی ہے. پھر کیوں اللہ کے بندے لے رہے ہیں؟ آج تک کسی کے ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکے.
एक मिनट हाँ जी, ओ, देखिए माँ का अभी एक बच्चा सवाल भाग गया किया जी। था, ओ, एक मौलवी सवाल से साहब वो मौलवी माँ साहब का फ्राई हो बच्चा गए, तो भाग गया है। एक सवाल से मौलवी साहब फ्राई हो गए, अभी मैंने मौलवी साहब तबीयत फ्रेश कर दी नहीं थी। माँ का बच्चा भाग गया। उनको नहीं उनको गिरा दिया गया है, उनको ड्रॉप किया गया उनको है, ड्रॉप गिराया किया इसलिए गया है, बदतमीजी बिल्कुल करने ना वो भाई। नजरों से गिरे हुए हैं नहीं किए ना। ओ भाई देखो जब बदतमीजी करेंगे राशिद, बदखलाकी करेंगे तो आपको तो मैंने आपकी वजह से लिया था, नहीं तो मैं तो लेना ही नहीं था उनको। आपने गारंटी दी थी बात सुने, उनकी। ऐसे ही गिरते बात हैं जो सुने, आसमान पर बैठने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती साहब आपने मैं आपको गारंटी एक ली बात थी तो बता मैंने दूं, तब लिया था, तो ये गारंटी ली थी कि गालियां दे हमें ऊपर आके। कहते हैं कि जी मैंने जट तेरे साहब आप बात पर सुने ना, मैंने ये किया तो मैंने वो किया, तो करते बदतमीजी है ऊपर आके। एक बंदे भी मेरे ने आप लोगों को गाली दी है तो मुझे साबित करे, मैं जुर्माना पड़ता हूँ आप नहीं लोगों दिए, को। नहीं किसी ने भी नहीं दिए, किसी ने भी तो नहीं क्यों दिए, बातें बड़ी प्यारी हो बदखलाकी कर रही रहे हैं, हैं वो? तमीज होनी चाहिए भाई। ठीक है इतने ना। हम कितनी देर की बात मैं कर रहे हैं, बड़े सुकून से अमन से बात कर रहे हैं, ये बदअमनी बना रहे हैं। जब जवाब ना हो तो तब फिर बदतमीजी पे उतर आते हैं। यार मौलाना बदतमीजी नहीं साहब करेंगे। आप भी पूछ सकते हैं, कोई इल्म हासिल करने के लिए इजाजत हो तो। हाँ जी पाकिस्तानी भाई पूछ रहे हैं आप। जी 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 पाकिस्तानी भाई पूछ रहे हैं, सवाल कर ले पाकिस्तानी भाई। जी मैं वही पूछ रहा था मौलाना साहब, मैं काफ़ी देर से आपकी बात सुन रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा समझने के लिए जो आप खलत पे जो आप कह रहे हैं, आप उससे यही इस्तदलाल रहे हैं ना कि खलत का मतलब ये नहीं है कि पिछले तमाम अंबिया वफात पा गए, सिर्फ ये है कि गुजर गए, यानी कुछ जिंदा भी हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, नहीं, आप 1 2 3 4 5 सुने ना, मैंने पूछा है कि आप जो गलत समझा रहे हैं उससे मतलब यही है ना कि गुजर गए हैं लेकिन सारे अभी फोत नहीं हुए। बात सुनिए मेरी, 1 2 3 4 5 6 7, आप 7 बंदे बैठे हो, मैं अच्छा एक ही पाकिस्तानी भाई एक मिनट मुझे इनको जवाब देने दे। जब आप आए थे ऊपर तो आपको मैंने कहा था आपसे बात हो जाती है, मैं आपकी वजह से ऊपर ले लेता हूँ उनको, लेकिन वो म्यूट करके बैठे। आप लोगों ने कहा नहीं हम दोनों बात करेंगे, तो फिर भाई यहाँ भी तो बंदों ने बात करनी है, इनका भी तो दिल करता है बात करने को। जब एक बंदा आपसे बात करता है तब दूसरा बंदा बोलता है बीच, दूसरा तो नहीं बोलता, एक तो एक ही बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है क्या इसमें? अच्छा आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, मैंने बिल्कुल ये बात कही थी शुरू में कि मौलाना हसन साहब बात, ये आपकी बात कुछ है, ऐसी हमारी बातें नहीं नहीं करेंगी। ठीक है, मेरी बात तो पूरा करने देना। मैंने यही बात की थी कि वो हमारे साथ बैठेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है जिसको आपने गिरा दिया। 2 दफा गालियां दी हैं उन्हें, 2 दफा नहीं, गाली नहीं दी ना, उन्हें राज साहब ने मेरे ख्याल सुनी नहीं है, मैंने सुनी है, मैंने सुनी है। कैसी गाली दी? हाँ जी गाली कैसी दी है? पहले कैसी गाली उनको दी दी है, पहले उनको दी है, क्या अमीन साहब को गाली दी है उन्हें, चूतिया कहा है अमीन साहब को भी, तो मैंने सुना था। नहीं चूतिया नहीं कहे नहीं, आज कहा था वो, उनका इंटरनेट नहीं ठीक आ रहा था तो आपको समझ नहीं आ रही, उन्होंने कहा है वो बदतमीजी भाई करते थे। ये अभी कहा उन्होंने, बदखलाकी करेंगे बदतमीजी करेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? देखें मौलाना साहब, अभी उन्होंने कहा है, मौलाना साहब और अभी कहा है ना यार, और कल थोड़ी कहा है। बात यह है कि जो मीर लतीफ साहब बैठे हैं ना ऊपर, ये हमारे बुजुर्ग यानी हमारे वालिदैन की उम्र के हैं, और इन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की है। नहीं लतीफ मीर साहब हमारे लिए बड़े हैं, हम इनकी कदर करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बचपन में तो नहीं मौलाना बन गए, हम आपका एहतराम कर रहे हैं बड़े होने की वजह से। तो आपके जो साथी हैं उनको भी चाहिए कि तमीज और तहजीब के दायरे में रह के बात करें। ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा नहीं था, ये उनकी तालीम नहीं है। आप उसको ले लें इंशाल्लाह, कोई बात नहीं होगी, आप उसको ले लें कॉल पे। चले वो मैंने जो सवाल किया था आप वो समझाए ना, और सब कुछ बता देंगे। देखो मैंने तो आप लोगों के साथ बड़ी प्यारी बातें की हैं, अताउल कादिर साहब के साथ मैंने बातें की हैं, और जो जिन भाइयों ने मुझसे बातें पूछी हैं मैंने सबके साथ प्यारी बातें की हैं। ऐसी कोई ना, हम भी आधे घंटे से सुन रहे हैं, ज़ाहिर बात है समझने के लिए सुन रहे हैं ना, कोई तकरीर सुनने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं, समझने के लिए सुन रहे हैं कि हमारे अल्लाह ताला को हमें भी थोड़ा बहुत इल्म दे दे आप लोगों के तवसत से।
اسی لیے سمجھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ خلط پہ اتنا زور دے رہے ہیں، آپ کیا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خلط کا مطلب موت نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں جو خلط کا لفظ ہے گزر گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے نہیں مرے، کچھ زندہ بھی ہیں، یہ آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نا؟ ارے بابا ہم تو اس پہ بالکل بات ہی نہیں کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ حسن صاحب کو اوپر لے لو پھر بات کریں گے۔ خلط کے علاوہ تو کسی چیز پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے۔ مولانا نعمان صاحب شریف النفس آدمی ہے، جٹ صاحب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نے بھائی ان کو کال ڈالی ہے، وہ آپ نہ اوپر آنا چاہے تو میں نے ان کو اٹھا کے تو نہیں اوپر کھینچ رہا تو نہیں ہے ہاتھ سے پکڑ کے۔ ڈاکٹر صاحب جب کسی دوسرے نے بولنا ہی نہیں بیچ میں تو کیوں دوسروں کو لیتے ہیں؟ جب ان کی باری آئے گی پھر وہ آ جائیں، ان کو اتار دیں، ان کو لے لیں، بیک وقت دونوں کو لینے ٹھیک کا ہے مجھے مطلب اتار یہ ہے دیں، کہ مجھے اتار دیں، کوئی بات نہیں، مجھے اتار دیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نیچے بیٹھتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں نیچے بیٹھتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ مولانا حسن صاحب کو لے لیں، مولانا حسن صاحب کو۔ میں نے بھائی کال ڈالی ہے، وہ نہ آنا چاہے اوپر تو میں نے کھینچ کے آپ کو اوپر دے کیا نا کال ڈال دی ہے، آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، نہیں آنا چاہتے تو نہ آئیں، ان کی مرضی ہے، کال ڈال دی ہے انہوں نے، وہ بھی آپ کی وجہ سے ڈالی ہے، آپ کی ہم عزت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ نے اخلاق سے بات کی ہے جبکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب میں پھر میوٹ لگا لوں گا، میری بات کا جواب نہیں دینا آپ نے تو سر۔ میں ذرا ان سے بات کرتا ہوں، ایک منٹ آپ روکیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ ناراض ہو گئے نا، آپ نے ان کو نیچے ڈالا تو وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، ٹھیک آپ ہے؟ ان سے کر لیں تو اگر مناسب ہے تو دینا 2 منٹ مولانا صاحب۔ پوری زندگی پڑی ہے انشاءاللہ، یہ باتیں ہوتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے مولانا صاحب، سیدھا کہہ دیں نہیں جواب دینا، کیوں ہمیں بچوں کے مطلب دل توڑ رہے ہیں؟ نہیں دل نہیں توڑیں گے، اگر آپ کو لالی پاپ کی ضرورت ہو ہم بیچتے ہیں، کیوں دل توڑتے ہیں؟ ہم تو انشاءاللہ آپ کو لالی پاپ بیچیں گے، کیوں ناراض ہوتے ہیں یار؟ بات سنیں، لالی پاپ جو ہے نا وہ صرف آج کل کے علماء دیتے ہیں، ہمیں لالی پاپ کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے برا نہیں ماننا ہے، یہ بچوں کو لالی پاپ دیکھ دیکھ کے پاکستان کا یہ آپ حال ہو لوگوں نے گیا، لالی تو پاپ لالی پاپ ہمیں نہ دیں، آپ جن لوگوں کو دیتے ہیں آپ نے ان کی بہت ہے۔ مدرسوں میں بچوں کو لالی پاپ کس چیز کا نام رکھا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، میں اللہ معاف کرے کبھی بھی نہیں گیا، تو لالی پاپ ادھر دیا دیکھو آپ دیکھو نا، ابھی آپ دیکھیں، آپ مولانا حسن صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے نا، مولانا حسن صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے، تو آپ نے بات کہاں لے گئی؟ لالی پاپ آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ قسم کا کہ کہو کہ لالی پاپ آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ لالی پاپ کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے اپنے آپ کے شاگردوں سے؟ دیکھو جٹ صاحب دیکھو نا، آپ کے جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو یہ مدرسے کے لوگوں کو کس طرح کی نسبت کر رہے ہیں، میں نے تو غلط بات نہیں کی نا۔ شروع کی ہے لالی پاپ والی بات، یہ ان نے نہیں شروع کی، میں سن رہا ہوں، میں کبھی نہیں لالی پاپ آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ دیکھیں لالی پاپ آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ مفتی صاحب میں شروع سے میں آپ لوگوں کی بات سنی رہا ہوں، اور میں ڈیبیٹ کرتا اسی لیے نہیں ہوں کہ میں سنتا رہوں، مجھے انصاف کر سکوں، تو آپ نے یہ بات کی ہے لالی پاپ والی، آپ کو نہیں کرنی ہے چاہیے۔ میں نے لالی پاپ کی بات کی ہے، لالی پاپ تو ہم سویٹ کو کہتے ہیں، اور انہوں نے لالی پاپ کی جو نسبت کی ہے مدارس میں۔ سویٹ نہیں کھاتے وہاں اپنا مدرسوں میں، حلوہ نہیں بناتے، یہ سویٹ وغیرہ نہیں بناتے، آپ نہیں دیتے بچوں کو لالی پاپ؟ نہیں آپ جٹ صاحب آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، بالکل آپ نے انصاف سے کام نہیں آپ نے بھی لالی پاپ کہا، آپ سچ کہیں کہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی لالی پاپ نہیں دی؟ اس نے کہا کہ مدرسوں میں لالی پاپ بچوں کو کس طرح دیے جاتے ہیں وہ اللہ معاف کرے ہم نہیں جانتے ہیں، تو یہ کہاں پہ لے گئے اس بات کو؟ یہ ڈیفینیشن مولانا سے پوچھ لیں کہ لالی پاپ مدرسوں میں نے کیا کس چیز کا نام رکھا ہے؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بڑی عجیب اتفاق ہے۔ مولوی صاحب کافی آپ سے اچھی بات ہوئی ہے، نیکسٹ ٹائم کریں گے خوش رہو، تو ہم لڑائی کی طرف نہیں میں چاہتا کہ جائے، آپ جائیں، نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے تو کریں گے۔ مول صاحب ایسی بات نہیں کرتے جس کا آگے سے مجھے فالو کر لیں، اور وہ حسن صاحب بھی کر لیں فالو، تو اندہ سے حسن صاحب سے کریں بات کہ یہ نہ تانے نہ ایک دوسرے کو کسا کریں، اس سے سمجھا دوں گا، میں ان کو سمجھا دوں گا، آپ مجھے فالو بیک دے دیں، فالو بیک دے دیں، میں نے کر دیا فالو، آپ کے کہنے سے پہلے کر دیا۔ ماحول بڑا خوشگوار رہا، اللہ کرے کہ آئندہ ہم آ جائیں، اس طرح ہی خوشگوار ماحول بنے۔ عطا القادر صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں، انہوں نے عجیب باتیں کی ہیں، اخلاق کے ساتھ بات کی ہیں،
میں ان سے بڑا متاثر ہوا ہوں، اگرچہ میرا اپنا عقیدہ ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن اخلاق کے لحاظ سے انہوں نے کافی خوشگوار ماحول بنایا تھا۔ خوش رہو، والسلام علی من اتبع الہدی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ جی، لولی پاپ دیں بچوں کو۔ اچھا اپنا عطا بھائی، میں نے اپنے دوسرے نمبر سے بھی آپ کو السلام علیکم لکھ دیا ہے نا، تو انشاءاللہ ہوتی رہے گی بات۔ عقیل بھائی کوئی نیچے ریکویسٹ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں یار یہ بھائی نے اللہ خیر کرے، چلے میں لیتا ہوں ان کو، 1 منٹ ٹھہر جائے۔ چلیں